السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوالات شروع کریں. عمران علی شیخ صاحب وعلیکم السلام. فراز فاروقی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. طارق رشید صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہاں ایک سوال ہے. سوال یہ ہے، وجاہت اللہ محمد صاحب کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں کہ ریلیجن فرسٹ اور کنٹری فرسٹ کا آنسر کیسے دینا چاہیے. دیکھیے، کوئی بھی ریلیجن ایسا نہیں ہے جس کے قوانین اگر کنٹری کے قوانین سے ٹکراتے ہیں تو اس ریلیجن کو ماننے والا کنٹری کو مقدم کرے. لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عام طور سے کسی کنٹری کا کوئی قانون یا نظام کسی ریلیجن سے ٹکراتا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت دنیا کے اندر جو نظام عام طور سے چل رہا ہے وہ نظام عموماً اس طرح کے نظام سے مرتب کیا گیا ہے یا وابستہ ہے جس نظام کے اندر مذہبی آزادی کو اہمیت حاصل ہے. یعنی کوئی جس مذہب کا بھی ہے اس مذہب کے طور پر وہ عمل کر سکتا ہے. اب اگر کوئی چیز ہمارے مذہب کے کسی قانون سے ٹکراتی ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے اس بات کا امکان موجود ہے کہ ہم اس کو لے کر کے خود ملک میں قائم شدہ عدالتوں میں جائیں اور وہاں سے اس بات کی وضاحت کریں وہاں پر جا کر کے کہ یہ چیز ہمارے دین سے ٹکراتی ہے، لہٰذا ہم اس کے لیے اس پر عمل کرنے سے مجبور ہیں. ایسی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ عدالتیں ہمارے دین کا یا جس بھی مذہب کے ماننے والا آدمی وہاں جائے گا اس کے دین کا لحاظ کر کے اس کے حق میں فیصلہ کرے گی. تو یہ امکان موجود ہے، لہٰذا ہمیں اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اس بات کو سمجھ کر کے چلنا چاہیے کہ یہ ٹکراؤ پیدا ہونے کا جب امکان ہی نہیں ہے تو اس طرح کے سوالات اٹھانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم کو دین پر قائم رکھے اور ہر اس چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو چیز ہمارے دین کو کمزور کرتی ہو. اسی سوال کا اگلا ٹکڑا ہے کہ اہل سنت جنت میں صرف اہل سنت والجماعت جائیں گے. جنت میں کون جائے گا کون نہیں جائے گا یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے. اللہ رب العالمین جس کو چاہے گا جنت میں داخل کرے گا. لیکن جو لوگ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، آپ نے بعض مسالک کے نام بھی لیے ہیں، اگر کوئی ایسی چیز جو ماننے کے نتیجے میں انسان
ایسی بدعات تک نہیں پہنچتا جو بدعات کفریہ ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے بارے میں یہی امید رکھی جائے گی کہ اللہ رب العالمین اس کو معاف فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی چھوٹی موٹی بدعت بھی کرتا ہے تو یقیناً وہ بدعت گمراہی ہے، اور اس گمراہی سے اس کو توبہ کرنی چاہیے اور دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگلا سوال ہے، ایک تھا نقلی سنی، ان کا سوال ہے سلام کے بعد اخوانی اہل حدیث، خارجی اہل حدیث، سلفی اہل حدیث، ان میں سے اہل حدیث صرف سلفی اہل حدیث ہی اہل حدیث ہے جو سلف کے طریقے پر ہونے کے دعوے کے ساتھ خود کو سلفی کہتے ہیں؟ الحمدللہ باقی اخوانی اہل حدیث، خارجی اہل حدیث صرف خارجی تکفیری ہیں۔ یہ لوگ اہل حدیث کو بدنام کرنے کے لیے لفظ اہل حدیث کا استعمال کرتے ہیں، خبردار ہو جائیں۔ انہوں نے ایک وارننگ جاری کی ہے۔ دیکھیے، سلفیت کس کو کہا جاتا ہے؟ سلفیت کہا جاتا ہے در حقیقت قرآن مجید اور سنت رسول کو صحابہ کرام کے فہم پر سمجھنا۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ سلفیزم جو ہے، یہ سلفیت جو ہے، یہ سلفی دعوی سینٹر جو ہے یا سلفی دعوت جو ہے، یہ دہشت گردی یا خارجیت کو دعوت دیتی ہے، یہ شدت پسندی سکھاتی ہے، تو حقیقت میں ایسا کہنے والا سلفیت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ سلفیت جو ہے وہ خالص قرآن و سنت کو صحابہ اکرام کے فہم پر سمجھنے کا نام ہے۔ اس میں جو بھی خلل واقع ہوتا ہے، کوئی شخص قرآن و سنت کو سمجھتا ہے اور فہم سلف یا صحابہ اکرام کے فہم کے بجائے وہ دوسروں کے فہم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو ایسی صورت میں جن مسائل میں اس نے دوسروں کے فہم کو اختیار کیا، ان مسائل میں گویا وہ سلفیت سے ہٹا ہوا ہے۔ تو سلفیت جو ہے در حقیقت مکمل اسلام کی وہ ترجمانی ہے جو حقیقی ترجمانی ہو سکتی ہے۔ اب اس میں جو جس حد تک اس کے ضابطوں سے ہٹا ہوتا ہے، ان مسائل میں اس کو سلفیت سے الگ ہونے کا احساس ہونا چاہیے اور اس کو توبہ کر کے سلفیت کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے نور عالم انصاری صاحب کا۔ اچھا، سلام کر رہے ہیں، عمران علی شیخ صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نمبر چاہیے، دیکھیں گے کسی موقع سے انشاءاللہ۔ نور عالم انصاری صاحب سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صلاح الدین محمدی صاحب کہہ رہے ہیں شیخ سے گزارش ہے کہ دا کیرلا اسٹوری کے خلاف ایک اجتماع منعقد کریں اور دفاع اسلام پیش کریں انشاءاللہ۔ دیکھیے، اس میں کچھ غلط حقائق بتائے گئے ہیں کیرلا اسٹوری میں، جس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا ہے، اور جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ لوگ سلفیت کو سمجھ ہی نہیں سکے اور سلفیت کو متہم کرتے ہیں، وہی چیز در حقیقت کیرلا اسٹوری کے اندر بھی بعض لوگوں نے چاہے شناسائی طور پر یا غیر شناسا طور پر، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر انجام دی ہے، جس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے سلسلے میں جو بھی سوالات ہیں، جو بھی ڈیبیٹ ہے، وہ سامنے آتا ہے تو اس کا جواب پورے دلائل کے ساتھ دیا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے ایک تھا نقلی سنی، کہہ رہے ہیں کہ کیا حدیث سلفی دہشت گرد آتنکوادی ہے؟ جس طرح دا کیرلا اسٹوری میں سلفی کو ISIS کہا گیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اگر نہیں تو علماء حدیث اب تک خاموش کیوں ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی کیرلا اسٹوری زیر بحث ہے، سپریم کورٹ میں اس کا قضیہ موجود ہے اور اس کے خلاف بہت ساری چیزیں سامنے آنے کا امکان ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی چیز نکل کر کے سامنے آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء حدیث اور اس کے ذمہ داران نہ خاموش رہیں گے، نہ پہلے خاموش رہے ہیں، اور اس وقت بھی بہت سے علماء نے بہت سی جگہوں پر بات کر لی ہوگی، یقین کی ہوگی، پیش رفت اس میں جاری ہے، اور میں بھی بہت سارے لوگوں سے واقف ہوں، میں خود بھی اس میں جہاں تک ممکن ہے اس کے لیے کوششیں کر رہا ہوں۔ لیکن بہرحال جو چیز آئی ہے اس پر جب تک معاملات عدالت کے اندر موجود ہیں، جب تک اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جہالت کی بنیاد پر ISIS سے سلفیت کو
جوڑنے کی بات کہی گئی ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، صرف ہندوستان میں نہیں، دوسرے ممالک میں بھی ہوتا رہا ہے، اور اس طرح کی حرکتیں کرنے والے کرتے رہے ہیں، لیکن وہ جاہل ہیں، ان کو حقائق سے واقفیت نہیں ہے۔ ان کو بتایا جانا چاہیے کہ یہ حقیقت کے برخلاف ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا یہ جو سوال ہے انشاءاللہ اس پر عنقریب ایک تفصیلی جواب بھی نشر کیا جائے گا۔ عبداللہ غازی صاحب کوئی ہیں، ان کا سوال ہے کہ کسی اچھی چیز کو دیکھ کے ماشاء اللہ کہنا اور اس کے پیچھے یہ نیت اور سوچ ہے کہ ماشاء اللہ کہنے سے نظر نہیں لگے گی، کیا یہ بات سنت سے ثابت ہے؟ دیکھیے، ماشاء اللہ جو ہے کہنے پر انسان کسی چیز سے جس سے تعجب کرتا ہے، جس کو اچھا سمجھتا ہے، اس کے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی اللہ نے جیسا چاہا ویسا اس کو بنایا۔ تو یہ جو تصور ہے، اس تصور سے بہرحال انسان جب معاملات کو اللہ کے حوالے کرے گا تو اس کی نظر بد یا کسی کی نظر بد لگنے کے امکانات تو کم ہوں گے، لیکن نظر بد سے بچنے کے لیے در حقیقت اسلام نے جو دعا بتائی ہے اس دعا کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا نظر بد سے بچنے کے لیے ہے۔ یہ دعا پڑھی جانی چاہیے، بچوں پر کثرت کے ساتھ اس کا دم کیا جانا چاہیے، تاکہ عام طور سے جو بچوں کو نظر بد لگنے کا امکان ہے وہ امکان ختم ہو جائے۔ اگلا سوال ہے عبداللہ الغازی صاحب کا، کیا عورت کسی کے جنازے میں شریک ہو سکتی ہے؟ یہ کیا وہ اکیلے میں جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہے؟ دیکھیے، جنازے کی نماز میں عورت یقیناً شریک ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مذاقے کی بات نہیں ہے۔ عورت کے قبرستان جانے کے بارے میں اختلاف ہے علماء کے درمیان، لیکن ایک قول یہ ہے کہ عورت اگر گریوزاری میں آپے سے باہر نہیں ہوتی اور کسی محرم کے ساتھ وہ قبرستان جانا چاہتی ہے تو ایسی صورت میں وہ جا سکتی ہے، قبرستان کی زیارت کر سکتی ہے، لیکن مسلمانوں کے اجتماع کے ساتھ، یعنی تدفین کے وقت جب مرد حضرات کسی میت کی تدفین کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت عورت کو جانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اختلاط اور فتنہ اس سے کھڑا ہونے کا امکان ہے۔ لہذا عورت بعد میں اگر چاہے تو جا کر کے زیارت کر لے۔ ایک قول کے مطابق، اگرچہ علماء کا ایک قول یہ ہے کہ عورت کا سرے سے قبرستان جانا جائز نہیں ہے، جیسا کہ علماء حنابلہ کا یہی موقف ہے، لیکن اس سلسلے میں اختلاف ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر عورت ان چیزوں پر کنٹرول کر لے جو عادتاً اس کے اندر قبرستان جانے یا میت کو دیکھنے کے بعد پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی وہ ضرورت سے زیادہ گریوزاری کرنے لگتی ہے، چیخنے لگتی ہے، چلانے لگتی ہے، یا کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، اگر یہ کیفیت ہے تو ایسی عورتوں کو قبرستان جانے سے بچنا چاہیے، ورنہ اگر وہ کنٹرول کر سکتی ہے تو اس کے لیے جانا جائز ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ اگلا سوال ہے نور عالم انصاری صاحب کا، کہہ رہے ہیں کہ کیا اگر لڑکی کا نکاح ہو تو اس میں عقیقہ کرنا جائز ہے؟ دیکھیے، یہ بڑی عجیب صورتحال ہے، اور یہ سوال کثرت کے ساتھ آتا ہے کہ عقیقہ جو ہے ولیمے میں شریک کر دیا جائے، یعنی جب بچے کا ولیمہ ہو، شادی ہو اور اس کا ولیمہ کیا جائے، اسی کے ساتھ اس کا عقیقہ کیا جائے۔ بچے کی پیدائش کو 18 19 20 سال گزر چکے، اب اس کے عقیقے کا ہوش آ رہا ہے، یہ اسلامی تعلیم کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ ہونا چاہیے، جو سنت ہے۔ 7ویں دن عقیقہ نہیں ہو سکا کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں جیسے ہی موقع ملے 8ویں دن، 10ویں دن، 12ویں دن، 13ویں دن، 2 ہفتے کے بعد، 3 ہفتے کے بعد، پہلی فرصت میں عقیقہ کر دینا چاہیے۔ اتنا تاخیر کرنا کہ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 18 سال، 19 سال، 20 سال گزر جائے، یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ ایسی صورت میں ولیمے میں کے ساتھ عقیقہ کرنا درست نہیں ہے، لیکن اگر انسان نے یہ غلطی کر دی ہے
اور بچہ جو ہے مرہون بعقیقتی ہی، اپنے عقیقے کے بدلے گروی ہے، تو اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا عقیقہ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن یہ جو رواج بن گیا ہے کہ ہم عید الاضحیٰ میں قربانی کے جانور کے ساتھ، بڑا جانور ہے تو ایک حصہ عقیقے کا ایک حصہ قربانی کا لے لیں، یا عید الاضحیٰ کے موقع سے 2 جانور ذبح کریں، 2 بکرے ذبح کریں، ایک عقیقے کا ہو ایک عید الاضحیٰ کا ہو، یہ سب دین کے احکامات کے ساتھ کھلواڑ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو طریقہ دین نے بتایا ہے اسی طریقے پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، صلاح الدین محمد صاحب کوئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مسجد نبوی میں غیر مسلم کا داخلہ جائز ہے کہ نہیں؟ کیوں آج کل کچھ لوگ مسجد نبوی کا ٹور کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے جو غیر مسلم ہیں؟ دیکھیے، مسجد نبوی ہو یا مسجد حرام مکہ مکرمہ، حرمین میں غیر مسلم کے داخلے کے سلسلے میں پابندی ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ حرم مکی یعنی مکہ مکرمہ میں اس سلسلے میں زیادہ سختی ہے، مدینہ منورہ میں اس سلسلے میں زیادہ سختی نہیں ہے۔ لیکن جو ایک آدھ واقعات آئے ہیں ماضی میں، کچھ غیر مسلموں نے، یوٹیوبرز نے اور کچھ غیر مسلموں نے مدینہ منورہ میں پہنچ کر کے کچھ ویڈیوز بنائے یا وہاں داخل ہو کر کے کچھ ان کی ایکٹیویٹی سوشل میڈیا کے ذریعے سامنے آئی، تو یہ در حقیقت وہاں کے قانون کے خلاف ہے، اور اگر اس طرح کی چیزیں وہاں پکڑ میں آتی ہیں تو اس پر کارروائی ہوتی ہے۔ یہ کسی نے کر لیا ہوگا، اور بارڈر سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو داخل ہو جاتے ہیں، چیکنگ نہیں ہوئی اندر تک گھس گئے، ایسا امکان ہوتا ہے تو وہ داخل ہو گئے، لیکن یہ عام طریقے سے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ عام طریقے سے تو نظام اور ضابطہ وہی ہے کہ ان کے داخل ہونے کی ممانعت ہے، اس کو روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، ملک کے قانون کے خلاف ہے، لہذا ان کو داخل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی دھوکے سے یا خاموشی سے داخل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں ممکن ہے، جیسا کہ ویڈیوز آئے، یہ سب خاموشی سے داخل ہونے والے ویڈیوز ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی داخل ہو کر کے نکل گیا، اس کے بعد اس کو دوبارہ سے پکڑنا یا اس پر کارروائی کرنا، اس بات کا امکان نہیں ہوتا۔ داخل ہونے کے بعد کچھ واقعات اگر سامنے آ جائیں اور وہاں کی پولیس کو یا انتظامیہ کو پتہ چلے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس پر کارروائی کریں گے اور اس کے سلسلے میں کچھ اقدامات کریں گے۔ لہذا جو واقعات ہوئے ہیں، یہ دھوکہ دے کر کے یا انجانے میں یا وہاں پر غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں نے انجام دے دیا ہے۔ ابو یوسف مدثر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تقوی کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تقوی، دیکھیے، تقوی اصل میں اسلام پر مکمل طریقے سے عمل پیرا ہونے کا دوسرا نام ہے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی خشیت کو۔ انسان کوئی بھی کام کرے تو کام کرنے کے بعد وہ کام کرتے وقت وہ اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے سمجھے کہ اللہ کو اس کا علم ہے۔ جب وہ اللہ کو اپنے سامنے سمجھے گا، سامنے رکھ کر کے اس کا فیصلہ کرے گا، تو امید ہے کہ غلط کام کی جانب قدم نہیں اٹھائے گا۔ تو تقوی در حقیقت اللہ رب العالمین کی خشیت ہے۔ کوئی کام کرنے سے پہلے انسان اس بات کو دل میں بٹھا لے کہ اس کام کو دیکھنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ غلط ہوگا تو اس پر عذاب آ سکتا ہے، صحیح ہوگا تو اس پر ثواب دیا جائے گا، لہذا وہ صحیح کام کرے اور برے کام سے بچے۔ تو تقوی در حقیقت اسلام کے تمام امور کو اختیار کرنا ہے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو چھوڑنا ہے، تنہائی ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، ہر حالت میں انسان برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، یہی تقوی کے وسائل ہیں۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے سامنے تو نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن رات کی تاریکی میں یہ جب تنہا ہیں تو گناہ کر لیتے ہیں۔ یہ تقوی کے خلاف ہے۔ انسان کو اپنے ظاہر و باطن کو یکساں کرنا چاہیے، رات کی تاریکی میں بھی اللہ سے ڈرے، دن کے اجالے میں بھی اللہ رب العالمین سے ڈرے،
چھوٹے اور بڑے سارے گناہوں کو چھوڑ کر کے چلے، یہی اصل میں تقوی کو اختیار کرنے کے ذرائع ہیں۔ اگلا سوال ہے محمدی غلام صاحب، یہ بریلی سے ہیں، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شیخ کیا سعودیہ کا دفاع طاغوت پرستی ہے؟ کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں اور جو لوگ دفاع کرتے ہیں ان کو ریال خور کہتے ہیں، اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، جو لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں وہ اصل میں ہوا پرست ہیں، ان کو نہیں پتا کہ سعودی حکومت یا وہاں پر جو حکومت قائم ہے وہ کن بنیادوں پر قائم ہے۔ کوئی بھی حکومت ہو یا کوئی بھی نظام ہو، اگر اس کے اندر کمزوری ہے تو یقیناً وہ کمزوری غلط ہے۔ کوئی غلط فیصلہ ہوتا ہے تو یقیناً وہ غلط ہے، لیکن جو حکومتیں قرآن و سنت کی بنیاد پر قائم ہیں ان حکومتوں کا دفاع کیا جانا چاہیے، جن میں سے ایک بلکہ صف اول بلکہ تنہا ایک حکومت ہے جو سعودی عرب کی حکومت ہے، جہاں پر شریعت کے مطابق نظام چلتا ہے، قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جیسے ہندوستان میں ہم جب عدالت میں جاتے ہیں تو ہندوستان کا آئین پڑھ کر کے کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں اگر عدالت میں کوئی قضیہ لے کر کے جائیں گے تو قاضی کیا کرتا ہے، اس قضیے کو سنتا ہے، اس قضیے سے متعلق قرآن کی آیت یا کوئی حدیث یا صحابہ کرام کے اقوال کو سامنے رکھ کر کے اور اس کو پڑھ کر کے فیصلہ کر دیتا ہے۔ یعنی وہاں کا آئین جو ہے وہ قرآن و سنت اور فہم صحابہ ہے، اسی کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ایسا ملک جہاں قرآن و سنت کے مطابق اور فہم صحابہ کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہوں، اس کا دفاع کرنے والوں کو ریال خور کہا جائے یا اس انداز کے غلط القاب سے ملقب کیا جائے، یہ بڑا المیہ ہے۔ اور مسلمانوں کا ایک بہت بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ مسلمان ہمیشہ ناشکری کی زندگی گزارتا ہے، ایسے لوگوں کی ناشکری کرتا ہے جو لوگ اس پر احسان عظیم کرتے ہیں۔ حج بیت اللہ، حرمین، مکہ میں اور مدینہ میں حجاج کی خدمت، اور ملک میں دین اسلام کی خدمت، دین اسلام سے متعلق معلومات، کتابچے، قرآن مجید کی طباعت اور اسی طریقے سے دوسرے کارنامے جو اسلام کی خدمت کے لیے ہیں، جو اس ملک نے اپنے قیام کے بعد سے انجام دیے ہیں، وہ اس کی مثال عام طور سے نہیں ملتی ہے۔ لہذا سعودی عرب کا دفاع کرنا یہ طاغوت پرستی نہیں ہے، بلکہ یہ توحید پرستی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کا ذریعہ ہے، سنت رسول کو اپنانے کا ذریعہ ہے، قرآن و سنت کے مطابق دعوت و تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے۔ لہذا ہمیں اس میں انصاف سے کام لینا چاہیے، جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے۔ سعودی عرب کی حکومت کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ اتنے بڑے ملک میں کہیں بھی قبر پرستی کو روا نہیں سمجھتے، اس کو رواج نہیں دینے دیتے، کہیں بھی پکی قبر نہیں ہے، قبر پرستی کی اجازت نہیں ہے، کھلم کھلا بدعات کو انجام دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تھوڑی بہت کمیاں کوتاہیاں جب انسان ہوتا ہے تو انسان سے ہو جاتی ہیں، ان کمیوں کوتاہیوں پر جو ضابطہ ہے، جو طریقہ ہے اسلام کا، اس طریقے کے مطابق بات چیت کی جانی چاہیے، اور علماء کرتے ہیں۔ لہذا یہ تنقیدیں کرنا یا یہ کہنا کہ وہ طاغوت پرستی ہے، یہ سراسر اتہام ہے۔ ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے اور انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اگلا سوال ہے شبیر احمد صاحب کا۔ شبیر احمد صاحب کا سوال ہے کہ بدعتی یا مشرک کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ یہ سوال اس کے پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے، اس کا جواب دیا جا چکا ہے۔ بدعتی اگر بدعت مفسقہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز درست ہے۔ اگر بدعت مکفرہ کرتا ہے جو شرک تک پہنچانے والی ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے پرہیز کیا جائے گا، اگرچہ حجت قائم کرنا اسلام میں بنیاد ہے۔ جب تک کسی کے اوپر حکم نہیں لگتا ہے، جب تک اس کے سلسلے میں اس طرح کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی موقف ہے، اور یہاں پر عالم اسلام کے بڑے علماء شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ، اس سے پہلے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ،
اور اس کے پہلے کے جو بڑے علماء ہیں ہندوستان میں، شیخ الحدیث عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہاں پر جو سلسلہ پورا علماء مبارک پور کا، علماء عظیم آباد کا، علماء دہلی اور علماء میوات، یا جو بھی علماء یہاں پر گزرے ہیں اہل سنت والجماعت کے یا جماعت اہل حدیث کے، ان سب کا موقف یہی تھا کہ بدعتی کے پیچھے نماز درست ہے، اگرچہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اہل سنت والجماعت جو خالص قرآن و سنت کے مطابق اور فہم صحابہ کے مطابق چلتے ہیں ان کے پیچھے ہی نماز پڑھی جائے، لیکن بدعتی اگر بدعت مفسقہ کرتا ہے تو نماز اس کے پیچھے درست ہوگی۔ اگلا سوال ہے محمدی غلام صاحب کا، اگلا سوال ہے کہہ رہے ہیں کہ شیخ مشرک کا حکم کب لگتا ہے؟ کیا آج کے وقت بھی مشرک موجود ہیں؟ یقیناً مشرک موجود ہیں، لیکن دیکھیے اسلام کا ایک ضابطہ ہے، تکفیر معین یا اسی طریقے سے کسی کے اوپر تعیین کے ساتھ حکم لگانے کا مسئلہ، یہ بہت حساس مسئلہ ہے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ قبر پرستی کرنا حرام ہے، شرک اکبر ہے، یقینی بات ہے۔ کوئی آدمی اس طرح کے کام کرتا ہے جو کام کھلم کھلا شرک ہے، تو ہم یہ تو کہیں گے کہ اس طرح کا کام کرنے والا مشرک ہے، لیکن اس کام کو انجام دینے والا فلاں شخص جس کا نام یہ ہے وہ مشرک ہے یا مشرک نہیں ہے، تعین کے ساتھ یہاں پر حکم نہیں لگایا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے فرق کیا ہے کہ ایک اسلامی ملک میں قبر پرستی کا حکم اور ہندوستان جیسے ملک میں قبر پرستی کا حکم مختلف ہے۔ یہاں پر بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو قبر پرستی کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ شرک ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے اوپر حجت قائم کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ کام شرکیہ کام ہے، حرام کام ہے، ان پر حجت قائم کی جائے۔ تو جب تک کسی معین شخص پر حجت قائم نہ کر لی جائے، جب تک اس کے اوپر مشرک ہونے کا یا کافر ہونے کا حکم نہیں لگ سکتا ہے۔ حجت قائم کرنے کے مستقل ضوابط ہیں، مستقل اصول ہیں، جن کا تذکرہ قرآن و سنت کی روشنی میں علماء کرام نے کیا ہے۔ لہذا کسی کے اوپر تعیین کے ساتھ مشرک ہونے کا یا کافر ہونے کا حکم لگانا، یہ علماء کی ٹیم کا کام ہے کہ وہ پہلے حجت قائم کریں، سارے شرائط کو ٹٹولیں اور اس کے بعد کسی کے اوپر حکم لگائیں اگر ضرورت ہے۔ اور حکم لگانے کی وجہ سے کوئی واویلا اور فساد کھڑا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس سے بھی پرہیز کیا جانا چاہیے، بالخصوص ہندوستان جیسی فضا میں۔ لہذا کسی کے اوپر تعیین کے ساتھ حکم نہیں لگے گا، لیکن عمل جو شرک ہے، جو کفر ہے، وہ عمل یقیناً کفریہ یا شرکیہ عمل ہے، اس سے ہم براءت کا اعلان کرتے ہیں۔ اے بر صاحب کوئی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شیخ کھڑکی سے یا دروازے پر اگر باریک کھڑکی نما روشن دان ہو تو ان دونوں جگہوں سے جھانکنا کیسا ہے؟ جیسا کہ سنابل کے ہر دروازے پر چھوٹی کھڑکی نما روشن دان بنایا گیا ہے جس سے گزرنے والے تمام طلبہ کو جھانکتے ہیں۔ دیکھیے یہاں جھانکنے کی کیفیت جو ہے مختلف انداز کی ہو سکتی ہے۔ کسی بھی گھر میں یا کسی کے کمرے میں یا کسی کی رہائش کے اندر جھانکنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، چاہے کھڑکی سے جھانکا جائے یا دروازے سے یا روشن دان سے۔ اس کی اجازت لی جانی چاہیے، اس کے بعد ہی جھانکا جانا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا کرنے کے لیے انتظامیہ کچھ کر رہی ہے، یعنی آپ کی نگرانی کے لیے کہیں ہاسٹل ہے طلبہ کا اور نگراں جو ہے، جو وارڈن ہے، وہ آپ کی کھڑکی سے آپ کی نگرانی کے لیے جھانکتا ہے تو اس کو یہ اختیار حاصل ہے، کیونکہ وہ آپ کی اصلاح کے لیے ایسا کرتا ہے یا ادارے کے نظام کے تحت کرتا ہے۔ ویسے عمومی انداز سے یہ جھانکنا درست نہیں ہے۔ سالم بن قاسم صاحب، ان کا سوال ہے
خیریت کے بعد کہنے ایک بہن کا سوال ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب اور فرحت ہاشمی بہت اچھے عالم ہیں اور اہل حدیث جھوٹے مکار ہوتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ سعودی عرب میں کوئی مندر بن رہا ہے اور سعودی عرب کو برا بولا جا رہا ہے. دیکھیے ڈاکٹر اسرار صاحب اور فرحت ہاشمی دو لوگوں کا آپ نے نام لیا ہے، دونوں کے دونوں خالص اخوانی ہیں. ان لوگوں نے ڈاکٹر اسرار نے تو باقاعدہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا دعویٰ کیا ہے. وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ روحیں دوبارہ دنیا میں آ جاتی ہیں اور جو اولیاء ہیں وہ دنیا کا نظام دیکھتے ہیں اور دنیا کے اندر ان کے اثر و رسوخ ہیں، دنیا کا نظام چلاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کو اختیارات حاصل ہیں. اس طرح کا عقیدہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ہے اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے ہندوستان کے اندر ایک بڑے پیمانے پر یا بر صغیر میں بڑے پیمانے پر اس طرح کی گمراہیاں پھیلائی ہیں. اور بدقسمتی سے ہندوستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ان کا تعارف کرایا اور اس تعارف کے ذریعے ہندوستان میں بھی لوگوں کے عقائد میں بے شمار خلل واقع ہوئے. انسان اپنے ہمجولیوں سے یا جن سے علم لیتا ہے ان سے پہچانا جاتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اسرار صاحب کو متعارف کرا کر کے اپنے عقیدے کو واضح کر دیا کہ وہ بھی اخوانیت سے متاثر ہیں اور اخوانیت زدہ ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ فرحت ہاشمی کے بارے میں آپ نے پوچھا. فرحت ہاشمی صاحبہ بہت مقبول داعیہ ہیں اس وقت عورتوں میں، لیکن وہ بھی جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی کے احباب کی کھل کر کے تعریف کرتی ہیں اور اپنے منہج کی صراحت نہیں کرتی. اور اہل سنت والجماعت کا ضابطہ ہے جو منہج کی صراحت نہ کرے اس سے علم نہیں لیا جا سکتا. وہ منہج کی صراحت نہیں کرتی ہیں. ان کی تفسیر میں بہت ساری جگہوں پر اہل بدعت کی تعریف موجود ہے، یہاں تک کہ اخوان المسلمین کی تعریف موجود ہے. مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار وغیرہ سے بہت سارے مسائل میں متاثر ہیں. حسن البنا کی تعریف کرتی ہیں اور اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں جو ان کے ویڈیوز کے اندر موجود ہیں. ان ویڈیوز میں اس طرح کی جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں یا تو وہ ان سے رجوع کریں اور رجوع اسی پلیٹ فارم پر کریں جہاں پر ان چیزوں کو انہوں نے پیش کیا ہے، ریکارڈ کیا ہے، اور رجوع کرنے کے بعد وہ اس بات کی صراحت کریں کہ آج کے بعد سے وہ اس طرح کا منہج اختیار نہیں کریں گی، اور اس بات کی بھی صراحت کریں کہ وہ کس منہج کے مطابق دعوت و تبلیغ کرتی ہیں. تو یہ چند چیزیں ہیں جو چیزیں صراحت کے ساتھ جب تک نہیں آتی جب تک ان کو سننا جائز نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات، وہ باقاعدہ ایسی عالمہ نہیں ہیں جن پر شرعی مسائل میں اعتماد کیا جا سکے. شرعی مسائل میں اعتماد کرنے کے لیے ایک ضابطہ ہے. انہوں نے ایسے علماء سے علم لیا ہو جو علماء منہج کے لحاظ سے سلیم ہیں، ان کے یہاں کوئی خلل نہیں ہے، یا ایسے مدارس میں تعلیم حاصل کی ہو جن مدارس میں اہل سنت والجماعت کے مناہج کے مطابق تعلیم دی جاتی ہو، تب تو وہ قابل اعتماد ہوں گی. لیکن ایسا نہیں ہے، لہٰذا ان سے اس بنیاد پر بھی علم نہیں لیا جا سکتا. تو یہ جذبات کی بات نہیں ہے، اصولی بات ہے. بہت سارے لوگ اس میں میرے مخالف ہیں، لیکن میں یہ اصولی بات کر رہا ہوں. منہج سلف کے مطابق یہ بات رکھی جا رہی ہے اور اس کو سنجیدگی کے ساتھ غور کر کے اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. اس کے بعد یہاں کہہ رہی ہیں، جیسا کہ کسی نے وہ سوال کیا ہے کہ حدیث مکار اور جھوٹے ہوتے ہیں. تو یہ تو جو جس پر اتہام لگائے گا، اگر اتہام ثابت نہیں ہوتا تو اسی طرف لوٹ جاتا ہے. تو جس نے مکاری کا یا جھوٹا ہونے کا اتہام حدیثوں پر لگایا، گویا وہ محدثین کو مکار کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام کو مکار کہہ رہے ہیں، جھوٹا کہہ رہے ہیں. تو یہ اتہام تو یقیناً ان کے اوپر لوٹے گا. ہم اس پر بہت زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. اور اسی میں آخر میں کہا گیا سعودی عرب کے اندر مندر بن رہا ہے. تو یہ کہاں ہے؟ کوئی لا کر کے ثابت کرے. یہ بیوقوفی کی بات ہے. کہاں مندر بن رہا ہے؟ آپ کا سوشل میڈیا کا کوئی جھوٹا آقا اور مکار آ کر کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سعودی عرب میں یہ ہو رہا ہے، دوسرا خانہ کعبہ بن رہا ہے، مندر بن رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے. اس کے بعد ہم یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ سب اتہام تراشی ہے، شیطان کی پیروی ہے. اللہ رب العالمین ہم کو انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. اتنے ترقی یافتہ دور میں ہم ایک جھوٹے چینل پر یقین کر کے اور اس کے بعد تحقیق کے بغیر بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں.
پتہ نہیں کون سے مزاج اور کون سے منہج کے لوگ ہیں ہم لوگ کہ کسی کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹی خبریں بڑے آرام کے ساتھ پاس کر دی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے محمد کلیم۔ دیکھیے کمنٹس آپ کے کہیں ادھر ادھر ہو گئے۔ ایس ڈی آر ثاقب صاحب کا وہ سوال کہیں ادھر ادھر نکل گیا، معذرت چاہوں گا، اگر آئے گا دوبارہ سے تو میں دیکھتا ہوں۔ نماز میں کہاں کہاں دیکھنا جائز ہے؟ ایس ڈی آر ثاقب اقبال صاحب کا نماز میں اصل میں سجدے کی جگہ پر ہماری نگاہیں ہونی چاہیے، سجدے کے مقام پر ہمیں نگاہوں کو ٹکا کر کے رکھنا چاہیے، اور تشہد کی حالت میں جو شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، حرکت دیتے ہیں، تشہد کی حالت میں اس پر نگاہیں ہونی چاہیے۔ صلاح الدین محمد صاحب کا جو سوال تھا غالباً وہی ہے۔ کہہ رہے ہیں گرمیاں زیادہ ہیں تو پیڑ پودے زیادہ کریں تو گرمی کم ہو سکتی ہے، اس سلسلے میں اسلامی ترغیب سیرت کی روشنی میں بتائیے۔ دیکھیے گرمی زیادہ ہے، یقیناً یہ فطرت سے کھلواڑ کا نتیجہ ہے۔ ندیاں سمندر پاٹے جا رہے ہیں، پہاڑ وغیرہ تراشے جا رہے ہیں یا زائل کیے جا رہے ہیں، پیڑ پودے کاٹے جا رہے ہیں، جنگلات کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ جو فطرت کے ساتھ کھلواڑ ہے یہ اس کا نتیجہ ہے۔ شریعت بلا ضرورت کے اس طرح کی چیزوں سے کھلواڑ کرنے سے روکتی ہے، لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پیڑ پودے اور جو فطری چیزیں ہیں ان چیزوں کا اہتمام کریں اور ان میں کھلواڑ نہ کریں۔ یہ آج کل کے دور میں ملکی پیمانے پر بھی حکومتیں ایسی حرکتیں کر رہی ہیں جس کے نتیجے میں گرمی بڑھ رہی ہے، برسات بے وقت ہوتی ہے، سردی بہت شدید ہو جاتی ہے، کبھی برف پڑنے لگتی ہے ایسی جگہوں پر جہاں برف کبھی نہیں پڑی، اور غیر فطری زندگی ہو گئی ہے۔ تو یہ حقیقت میں فطرت کی جانب لوٹنے کی ضرورت ہے، اور اسلام ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ ہم فطرت پر زندگی گزاریں۔ اگلا سوال ہے طارق راشد صاحب کا، کہہ رہے ہیں کہ سوال کچھ یوں ہے کہ کوئی شخص کسی نماز کو اس کے وقت پر کسی معقول عذر کی بنیاد پر ادا نہیں کر سکا، اب دوسری نماز کے وقت ادا کرتا ہے تو اس صورت میں اس کی صورت کیا ہوگی؟ پہلے وہ گزشتہ چھوٹی ہوئی نماز کی نیت کرے گا یا اس وقت کی نماز کی نیت کرے گا؟ سوال اس لیے ہے کیونکہ غالباً حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم ہے کہ جس نماز کا وقت ہو اس نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھیے تفصیل ہے تھوڑی سی یہاں پر، اگر ایک نماز آدمی کی چھوٹ گئی ہے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز چھوٹی ہے اور وہ عصر کی نماز کے وقت پہنچا، تو ایسی صورت میں وہ عصر کی نماز کو ظہر کی نیت سے ادا کر لے، اور اس کے بعد جب امام سلام پھیر دے تب وہ عصر کی نماز ادا کرے۔ ترتیب باقی رکھنی چاہیے، اور اگر یہ ترتیب باقی رکھ پانا ممکن نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا، مغرب کی نماز میں پہنچا، اب مغرب کی نماز کی کیفیت اور عصر کی نماز کی کیفیت میں فرق ہے،
تو ایسی صورت میں وہ مغرب کی نماز امام کے ساتھ پڑھے گا اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اور اس کو نفل سمجھ لے، اور اس کے بعد وہ عصر کی نماز پڑھے پھر مغرب کی نماز پڑھے، یعنی ترتیب باقی رہے۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے، الا یہ کہ کئی ساری نمازیں چھوٹی ہوں تو اس کی قضا میں اس ترتیب کو اختیار کر پانا شاید مشکل ہوگا۔ اگلا سوال ہے عبداللہ غازی صاحب کہتے ہیں بعض دیوبندی علماء ولادت کے لیے اور اسی طرح کے اور مرحلوں کے لیے خاص دعائیں اور صورتیں ایک خاص مقدار میں پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، کیا اس طرح کا کوئی اذکار سنت سے ثابت ہے؟ نہیں، یہ جو آج کل ایک فیشن چل گیا ہے کہ اتنی بار ایسا کر لو یا اتنی بار فلاں صورت پڑھ لو تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، یہ سب دین میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دین تو اس بات کا نام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا، قرآن مجید نے کسی چیز کا ذکر کر دیا یا صحابہ کرام نے اس کو عملی تطبیق دی، تو ایسی صورت میں اس پر عمل کیا جائے گا۔ اگر اس چیز کا ثبوت نہیں ملتا ہے تو ثبوت کا نہ ملنا یا دلیل کا نہ ملنا ہی اس کام کے حرام ہونے یا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس طرح کے جو اذکار بتائے جاتے ہیں کہ فلاں صورت اتنی بار پڑھ لی جائے، ایسا کر لیا جائے، اس کا کوئی تذکرہ قرآن و سنت کے اندر نہیں ہے، لہٰذا ایسا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے صلاح الدین محمد صاحب کا، ایلن مسک کی کمپنی سے روبو وائفز کا تیاری کا اعلان ہوا ہے جو ایلن ٹیکنالوجی سے بنیں گے، جو ایک جدید دور کا نیا زنا کا طریقہ ہے، اس پر کچھ سخت بولیے۔ یہ الحاد کے بڑھاوا دینے کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ بھی زنا ہے، یہ بھی زنا ہے، جو روبوٹ بنا رہے ہیں وہاں سے جو تیاریاں کر رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں پہلے بھی آتی رہی ہیں۔ اس کے پہلے کچھ ٹوائز کی شکل میں کچھ اس طرح کی چیزوں کو رواج دینے کی مغربی تہذیب میں یا مغربی دنیا میں کوششیں کی جاتی رہی ہیں، اور اب یہ مکمل انسان کی شکل میں ایک روبو وائف جیسا کہ آپ نے کہا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سب کی سب غیر فطری چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے انسان بیماریاں بھی پالتا ہے اور گنہگار بھی ہوتا ہے۔ یہ اسی زنا کاری کے حکم میں ہوگا جو عام زنا ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ گیا گزرا۔ کیونکہ اس کو خریدنے کے لیے، اس کے انتظامات کے لیے انسان پیسہ خرچہ کرے گا اور اس کے بعد غیر فطری طریقے سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرے گا، تو غیر فطری طریقے سے غیر فطری طریقے کو بڑھاوا دینے کا گناہ، اس پر پیسہ خرچہ کر کے اس کے انتظامات کرنے کا گناہ، یہ انسان در حقیقت زنا کاری سے کہیں زیادہ بڑا زنا انجام دے کر کے ان چیزوں کو انجام دے پائے گا۔ ان چیزوں کی گنجائش اسلام میں قطعاً نہیں ہے۔ ایسی چیزوں سے مسلمانوں کو مکمل طریقے سے اجتناب کرنا چاہیے اور ایسے حرام کاموں سے بچنا چاہیے۔ عقیل احمد صاحب سوال کر رہے ہیں سلام کے بعد، شیخ آپ حق کہتے ہیں کہ غیر عالموں سے دین لینا خطرناک ہے، اللہ آپ کو مزید دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے میں نہیں کہتا ہوں، یہ شریعت نے کہا ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ آج اس موضوع کی بنیاد پر مجھ کو بے شمار طریقے سے ٹرول کیا جا رہا ہے، غلط انداز کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ابھی آج ہی ایک صاحب نے مجھ کو بھیجا کہ کچھ لوگ ہیں جو گالی گلوچ کر رہے ہیں باقاعدہ، وہ ریکارڈنگز میرے پاس آئیں کہ وہ ایسا کیسے کرتا ہے، ویسا کیسے کرتا ہے، بہت بدتمیزانہ انداز میں نام لے کر کے لوگوں نے بہت ساری چیزیں کی ہیں۔ ان چیزوں کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، جو جس کی اوقات جو ہے وہ اسی طریقے سے بات کرتا ہے، اور آپ جو بات کریں گے اس کا جواب آپ کو آخرت میں دینا ہے، ہم جو بات کریں گے اس کا جواب ہم کو آخرت میں دینا ہے۔
لہٰذا جو اگر گالی گلوچ کا اسلوب اختیار کر رہا ہے تو ان کو تیاری کرنی چاہیے کہ اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے، ورنہ آ کر کے توبہ کر کے اور تلافی کر لینی چاہیے، جس کو گالیاں دی ہیں اس سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ یہ آج کے دور کا بڑا عجیب المیہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے مطابق کسی چیز کو نہیں پاتا ہے تو گالی گلوچ کر کے بھڑاس نکالتا ہے۔ تو میں جو بات یہ کہتا ہوں کہ غیر علماء سے علم نہیں لینا چاہیے، یہ بات میں نہیں کہتا، بلکہ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ماخوذ ہے، صحابہ کرام کی بات سے ماخوذ ہے، قرآن و سنت کے دلائل کی باتوں سے ماخوذ ہے۔ وہی ضابطہ، وہی اصول اور منہج سلف کا وہی حصہ آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آج کے دور میں غیر علماء سے علم حاصل کرنے کی ایسی لت لگ گئی ہے ہمارے عوام کو کہ وہ علماء کی جانب لوٹنا ہی نہیں چاہتے، اور وہ غیر علماء جو دعوت و تبلیغ کے میدان میں ٹی آر پی کے لیے، پیسوں کے لیے پڑے ہیں، وہ خود بھی علماء کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے علماء کی توہین ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا بوجھ ہے جو ہم اپنے سر پر ڈال رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی مول لیں۔ ہم کو فوراً اس سے رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ محمد غلام صاحب کا اگلا سوال ہے، اچھا یہ سلام کر رہے ہیں سر، اچھا نہیں، آگے سوال ہے ان کا، معراج براق پر نہیں بلکہ زینے پر ہوا تھا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں مقصود یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے معاملے سے فارغ ہو گئے تو پھر آپ کے لیے ایک زینہ نصب کیا گیا جس کے ذریعے آپ آسمان کی طرف چڑھ گئے، اور یہ اوپر جانا براق پر نہیں تھا جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، چونکہ براق کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کے دروازے سے باندھ دیا تھا تاکہ واپسی میں اس کے ذریعے سے دوبارہ مکہ کا سفر کر سکیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی زینے معراج سے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک چڑھتے گئے۔ دیکھیے اس طرح کے نازک مسائل پر میں بہت زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا بغیر تحقیق کے۔ کیا معاملہ ہے؟ براق کو باندھنے کا اور مسجد اقصی تک براق سے جانے کا تذکرہ واضح ہے، وہاں براق کو باندھنا بھی واضح ہے۔ اب وہ براق کو باندھنے کے بعد دوبارہ کھول کر کے آسمان پر گئے، یہ بھی امکان ہے، اور جیسا کہ آپ نے ابن کثیر کا حوالہ دیا وہ بھی امکان ہے، لیکن تحقیق کے بغیر اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا۔ اصل میں تفسیری روایات میں کہیں نہ کہیں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بروقت فیصلہ کر پانا یا جواب دے پانا آسان نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیل احمد صاحب کہہ رہے ہیں شیخ میں سید عقیل احمد انڈیا سے، کیا بیوہ اپنی دوران عدت دن کے وقت اپنے رشتہ داروں سے ملنے ان کے گھر جا سکتی ہے؟ اور سوال یہ ہے کیا بیوہ دوران عدت اپنے نزدیکی رشتہ دار کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے سفر کر سکتی ہے اور بھتیجی یا بھانجی کی شادی میں شرکت کر سکتی ہے؟ نہیں، جو 4 مہینہ 10 دن بیوہ کی عدت ہے، متوفی عنہا زوجہا، یعنی جس کا شوہر مر گیا ہو اس کی جو عدت ہے 4 مہینہ 10 دن، یا وضع حمل، یعنی اگر وہ پریگننٹ ہے، حمل سے ہے تو اس کے بچے کی ولادت، اس کی عدت ہے۔ عدت کے دوران وہ شرکت نہیں کرے گی شادی میں، جنازے میں، اس طرح کی چیزوں میں۔ اس کے گھر پر جس چیز کا امکان ہے اس میں احتیاط کے ساتھ تھوڑا بہت لوگوں سے مل جل سکتی ہے، اور اس میں کوئی مذاقے کی بات نہیں، لیکن باہر بغیر ضرورت کے وہ نہیں نکل سکتی، الا یہ کہ اس کا نکلنا ضروری ہو جائے، جیسے دوا علاج کا مسئلہ ہے، اسپتال جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، یا کوئی ایسی قانونی مجبوری آ گئی کہ کسی کاغذ کے لیے سرکاری دفتر جانا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ جا آ سکتی ہے، یا کچھ مستثنی صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں، لیکن عام طریقے سے اس کا ہر جگہ جانا آنا اور شادی میں شرکت کرنا یہ سب درست نہیں ہے۔
اگلا سوال ہے، ایک تھرقنی سنی سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اخوانی تحریکی کہتا ہے کہ اپنے فرقے کے مولویوں کو مولانا مودودی کی کتابوں کو پڑھے بغیر مولانا مودودی کے خلاف کی گئی بات کو آنکھ بند کر کے مان لینا ہی اندھی تقلید ہے۔ شیخ ایسے لوگوں کے بارے میں کچھ بتائیں۔ دیکھیے، اس کو شکر منانا چاہیے کہ مولانا مودودی کی کتاب کے حوالوں سے باتیں نہیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن اگر ان کی کتاب کے حوالوں سے اور کتاب میں موجود عبارتوں کو نکال کر کے ان کے عقائد اور ان کے غلط افکار کو سامنے رکھا جانے لگا تو ان کو بغلے جھانکنے کے علاوہ اور بھاگنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ اس لیے اس کو غنیمت سمجھیں کہ صرف تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان سے دور رہیں، ان کے افکار سے دور رہیں، اندر سے بال کی کھال نکالنے کی آپ دعوت مت دیجیے، ورنہ اگر گہرائی کے ساتھ، باریکی کے ساتھ ان کی کتاب کی عبارتوں کو نکال کر کے اور لوگوں کے سامنے پیش کیا جانے لگا تو بوال کھڑا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے آپ اپنی حد بندی میں رہیے، اپنی اوقات میں رہیے، ضرورت سے زیادہ علماء حدیث پر تنقید نہ کیجیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اندھی تقلید نہیں ہے، یہ عین حقیقت ہے۔ مولانا مودودی کی کتابوں سے، ان کے کتابوں کے حوالے سے یا پڑھنے کے حوالے سے آپ نے جو بات کہی ہے، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں تبصرہ کرنا کتابوں کو پڑھے بغیر یہ تقلید ہے، اندھی تقلید ہے، اس طرح کی بات کہنا در حقیقت آپ کی اندھی تقلید ہے۔ یہ اندھی تقلید نہیں ہے، بلکہ یہ عین حقیقت ہے، قرآن و سنت کی عین خدمت ہے، صحابہ کرام کے فہم کا تقاضا ہے، قرآن و سنت کی دعوت و تبلیغ کا تقاضا ہے کہ ہر اس شخص سے امت اسلامیہ کو متنبہ کیا جائے جس نے اسلام کو غلط طریقے سے پیش کیا ہے۔ لہذا آپ اس طرح کے الفاظ اختیار کر کے ہم کو مجبور نہ کریں کہ ہم مزید گہرائی کے ساتھ کوئی چیز سامنے لائیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو دین کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال صلاح الدین محمد صاحب ہیں، باپ کے زندہ ہونے پر کیا اپنے بیٹے بیٹی میں جائیداد کا تقسیم برابر کر سکتے ہیں جو کہ دادا کی وراثت ہے؟ میرا مطلب بیٹا بیٹی کے حصے میں کچھ فرق نہیں کیا گیا۔ دیکھیے، جائیداد کی تقسیم اگر کی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں بیٹے اور بیٹی کا جو فرق ہے وہ کیا جائے گا۔ یہاں پر ہوتا کیا ہے ہندوستان میں عام طور سے یا کچھ ایسے ممالک میں جہاں بعد میں لڑائی جھگڑے کا امکان ہوتا ہے کہ باپ کی وفات کے بعد بچے یا بھائی بہن آپس میں اختلاف کر جائیں گے اور جائیداد صحیح سے تقسیم نہیں ہو پائے گی، تو ایسی صورت میں باپ اپنی زندگی میں اس کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو یہ تقسیم اگر وراثت کی تقسیم کے ضمن میں ہے کہ بعد کی لڑائی جھگڑے سے اس کو محفوظ کیا جا سکے، تو ایسی صورت میں وہ تقسیم شریعت کی نظام وراثت کے مطابق ہونی چاہیے۔ وہ ہبہ کا مسئلہ ہے کہ انسان زندگی میں جائیداد کی تقسیم کے لیے نہیں، کوئی ہدیہ یا ہبہ بچوں کو کرنا چاہتا ہے تو اس میں لڑکے لڑکی سب برابر ہیں، اگرچہ اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے۔ لہذا وہ تقسیم جس کا تذکرہ آپ نے کیا ہے یہ وراثت کے ضابطے کے مطابق ہی ہونی چاہیے، لڑکوں کو 2 حصہ اور لڑکیوں کو 1 حصہ ملنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے بلال میر صاحب کا، غالباً یہ کشمیر سے ہیں، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اسرار احمد غامدی مرزا، اور آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے جو مناسب نہیں ہے کسی کے لیے، اس طرح کے الفاظ آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا خبیث۔ دیکھیے، اپنی زبان کو مہذب طریقے سے استعمال کریں، کوئی کتنی بھی خباثت اختیار کر لے اس کی خباثت اس کے ساتھ ہے، لیکن ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں سوال میں ڈاکٹر اسرار غامدی مرزا اور اخوانیوں کی تعریف کرنے والے اور ان کے ساتھ اتحاد و اتفاق یعنی ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہونے والے کی دعوت دینے والوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اسلاف امت کا
اور سلف صالحین کا جو منہج ہے اس کا ایک بنیادی ضابطہ اہل بدعت سے براعت کا اعلان ہے۔ جو لوگ بدعت کی دعوت دیتے ہیں، صحابہ کرام پر تنقیدیں کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے جن لوگوں کا نام لیا ہے، اسرار صاحب، غامدی، مرزا اور اخوانی، یہ 4 چیزیں آپ نے ذکر کی ہیں، یہ 4 چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ یہ سب کے سب صحابہ کرام کی توہین اور تنقیص کرنے والے لوگ ہیں، وحدت الوجود کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، صحیح احادیث کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، غلط انداز کے اسالیب اختیار کر کے صحابہ کرام پر تنقیدیں اور شبہات پیدا کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ سب کے سب اہل بدعت میں سے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ اپنا پلیٹ فارم شیئر کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے، ان سے براعت کا اعلان ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اہل بدعت سے دور رہنے اور براعت کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ منہج سلف کا بنیادی حصہ ہے۔ صلاح الدین محمدی صاحب، ان کا سوال ہے، کیا سورہ ملک صرف عشاء کے بعد سوتے وقت ہی پڑھنا چاہیے یا فجر میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، عشاء کے بعد سوتے وقت پڑھنے کا تذکرہ بعض احادیث سے ملتا ہے، آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ رات کے وقت میں اس کا اہتمام کریں۔ سورہ ملک جو ہے عذاب قبر سے نجات دینے والی صورت ہے، جیسا کہ بعض روایات میں، بعض احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، تو سوتے وقت اس کو پڑھ لیا کریں، لیکن اس کے علاوہ بھی پڑھتے رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فجر میں پڑھیں، فجر کے بعد پڑھیں، رات میں پڑھیں، دن میں پڑھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ محمد یحییٰ صاحب، محمد یحییٰ صاحب کا سوال ہے، کہ عاقل صاحب جدہ والوں کا کہنا ہے کہ آپ نے جلد بازی میں جاوید عثمان ربانی پر اعتراض کیا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ میں نے کوئی جلد بازی میں اعتراض نہیں کیا ہے، میں نے یہ بات کہی ہے کہ ان سے علم لینا درست نہیں، کیونکہ انہوں نے علماء کی صحبت میں علم حاصل نہیں کیا ہے، یا باقاعدہ علم شرعی حاصل کرنے کے جو وسائل ہیں ان طریقوں پر علم شرعی حاصل نہیں کیا، لہٰذا ان سے علم نہیں لیا جا سکتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جاوید عثمان ربانی صاحب کی جو باتیں ہیں وہ ساری باتیں غلط ہیں، لیکن ایک شخص جو علم کو اصول و ضوابط کے مطابق، منہج سلف کے مطابق جو ضوابط ہیں اس کی تکمیل نہیں کرتا ہے، تو اس سے ہم سوال و جواب کریں، اس کو مفتی بنا لیں، یہ درست نہیں ہے۔ جن علماء کی ان کی تائید میں باتیں ذکر کی جا رہی ہیں میرے خلاف، ان علماء نے بھی ان کی تعریف کی ہے، لیکن تزکیہ علمیہ نہیں دیا ہے۔ یہاں پر اس بات کو سمجھ لیں، تزکیہ علمیہ ایک الگ چیز ہے، کسی کی تعریف کرنا ایک الگ چیز ہے۔ اگر صرف تعریف کی بنیاد پر کسی سے علم لیا جا سکتا ہوتا تو ایسی صورت میں بے شمار ایسے واعظین ہیں جن کی علماء نے تعریف کر دی ہے، تو کیا ان کی تعریف کی بنیاد پر ان سے علم لیا جانا جائز ہوگا؟ یقیناً نہیں ہوگا۔ یہاں پر جس بنیاد پر یہ بات میں نے کہی ہے کہ ان سے علم نہیں لیا جانا چاہیے، وہ علم کے حصول کے لیے اسلاف امت نے جو ضوابط ذکر کیے ہیں ان ضوابط پر وہ کھرے نہیں اترتے۔ معاملہ صرف اتنا سا ہے۔ اب اس کو دوسرا رنگ دے دیا جائے کہ ساؤتھ کے، جنوبی ہندوستان کے بڑے بڑے علماء نے ان کی تعریف کی ہے، بھائی ان کے پروگرام میں گئے، شرکت کی اور تعریف کی، اچھی بات ہے، تعریف کی ہے، لیکن یہ تعریف تزکیہ علمیہ کے طور پر دیکھ کر کے ہم اس کی بنیاد پر ان سے علم کے حصول کو جائز قرار دیں، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ لہذا ہر چیز کو ہر چیز میں داخل کر کے اپنے لحاظ سے اجتہاد و استنباط کیا جائے اور اپنے لحاظ سے کسی چیز کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، یہ طریقہ علماء کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ طریقہ ایسے لوگوں کا طریقہ ہے جو علم دین کے حصول کے اصول و ضوابط سے واقف نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں جو جلد بازی کی بات کہی جا رہی ہے، بات بالکل غلط ہے۔ دوسرے علماء نے بھی ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہی ہیں، اور دیکھیے جہاں پر تزکیہ علمیہ موجود نہیں ہے، علمی تزکیہ موجود نہیں ہے،
وہاں پر اس طرح کی باتیں اگر کہی جاتی ہیں تو امانت داری کا تقاضا ہے کہ اس کو برداشت کیا جانا چاہیے۔ ایک عالم اگر بحیثیت عالم کے کسی کے بارے میں کوئی وارننگ دے رہا ہے، کوئی تنبیہ کر رہا ہے، تو اس وارننگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی شخصیت کو مجروح کر رہا ہے، بلکہ وہاں لوگ جو سنتے ہیں ان کے لیے ایک ضابطہ اور ایک اصول پیش کیا جا رہا ہے، جو ضابطہ قرآن و سنت اور فہم صحابہ اور فہم سلف کی روشنی میں ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا، ایک چیز تعریف ہے اور ایک چیز علمی تزکیہ ہے۔ تعریف جو ہے یہ علمی تزکیے کے لیے کافی نہیں ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں، ایسے علماء ہیں جنہوں نے ڈاکٹر اسرار کی تعریف کر رکھی ہے، بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے فرحت ہاشمی کی تعریف کر رکھی ہے، بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی تعریف کر رکھی ہے، بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دوسرے ددو کی، احمد ددو جو اخوان المسلمین کے بڑے قائدین میں سے ہیں، ان کی تعریف کر رکھی ہے، بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عرب دنیا کے دوسرے اخوانی علماء کی تعریف کر رکھی ہے۔ تو تعریف کرنے سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس سے علم بھی لیا جا سکتا ہے۔ علم لینے کے لیے علماء نے جو ضوابط متعین کیے ہیں ان ضوابط کا اعتبار کرنا اور تزکیہ علمیہ کا وجود یہ وہاں پر پایا جانا ضروری ہے، یہ شرط ہے، اس کے بغیر علم نہیں لیا جا سکتا۔ تو جو بات میں نے کہی ہے وہ جلد بازی میں نہیں ہے، بلکہ وہ منہج سلف کا ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں کا جذبات میں فیصلہ نہ کریں۔ میں معذرت چاہوں گا اگر جاوید عثمان ربانی صاحب کو یا کسی کو میری اس بات سے تکلیف ہوئی ہو، تو میں تنہائی میں مل کر کے یا جیسے بھی چاہیں لوگوں کے سامنے بھی اس تکلیف سے معافی مانگنے کو تیار ہوں، لیکن جو ضابطہ ہے وہ ضابطہ اپنی جگہ پر برقرار ہے اور اس سے تنازل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو جذبات سے بچنے اور انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں ایک سوال اور لوں گا، ٹائم کافی ہو گیا۔ محمد یحییٰ صاحب ہیں، اچھا یہ سوال ہو چکا ہے۔ عمران مشتاق احمد صاحب سلام کر رہے ہیں، اس کا کہہ رہے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، چاندی کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ بتا دیں تھوڑا مفصل انداز میں۔ چاندی کی زکوٰۃ کا نصاب جو ہے 52.5 تولہ ہے۔ 52.5 تولہ اگر چاندی کسی کے پاس ہے اور وہ چاندی کے لحاظ سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال کسی کے پاس ہے اور اس پر پورا سال گزر جائے، 360 دن گزر جائیں، تو ایسی صورت میں اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالنا اس پر واجب ہوگا۔ یہی اس کی تفصیل ہے۔ سالم بن قاسم صاحب، ان کا ایک سوال میں لے لیتا ہوں، بہرحال آخری، اگرچہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ایک ہی سوال لوں گا۔ ایک اور سوال ہے کہ شیخ میرے ماں کو وراثت میں حصہ ملا تھا اور میرے ماموں لوگ زبردستی بنوا لیے ہیں، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ دیکھیے، کسی کے زبردستی لکھوا لینے سے یا دعویٰ کر لینے سے یا کاغذات بنوا لینے سے یا کسی کے نام ہو جانے سے جائیداد کا حقدار وہ نہیں ہوتا۔ شریعت نے جو طریقہ رکھا ہے، جو ضابطہ رکھا ہے وراثت کا، اس وراثت کے طریقے پر جائیداد کی تقسیم ہونی چاہیے۔ اب وہ کسی کا اس میں نام بدلوانا پڑے، کسی کے قبضے کو ختم کرانا پڑے، وہ ساری کی ساری چیزیں شریعت کا تقاضا ہے کہ اس کو انجام دیا جانا چاہیے۔ کسی کے نام کر دینے سے یا دعویٰ کر لینے سے شریعت کا نظام نہیں بدل جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔